باپ تھا، دادا تھا سیاست میں، آج اسی خاندان کے، یعنی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا، یہ خاندان در خاندان جاگیردار وڈیرے حکمراں طبقہ، یہی لوگ اقتدار پر قابض ہیں، یہی لوگ آتے ہیں گھوم پھر کر، یہی چند سینکڑوں میں جو خاندان ہے، یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینیٹرز ہیں، یہی چند خاندان لوگ ہیں، یہ عمرہ طبقہ، یہ پوری قوم کو یاجوج ماجوج بنا رہے ہیں۔ جس دن یہ یاجوج ماجوج کھل گئے تو یہ تمام بلندیاں جو ہے نا، ہر بلندی سے یہ تیزی سے جدا ہو جائیں گے، تیزی سے الگ ہو جائیں گے، پھر تمہاری بلندیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ہے آج کے دور سے اس کا کہ کس طرح سے ہوگا، اور یہ تو پاکستانی قوم کی بہترین مثال ہے کہ پاکستانی قوم تو یاجوج ماجوج بن گئی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے یاجوج ماجوج کو سمجھا دیں۔ گو کہ میں اس پر پہلے تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں، تو آئیے آج اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے قرآن میں دو ہی جگہ آیا ہے، دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ بتاؤں گا، اور آج کے دور میں اس کو کس طرح سے قابل عمل بنایا جا سکتا ہے، یعنی آج کے دور میں آیتیں کس طرح سے ہدایت کے لیے ہے، اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے کھول لیں سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 94، 18 کی 94۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فسادی ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے جمع کر دیں کچھ مال تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ تو یہ ہے ان کا ترجمہ، جس سے یہ بتا رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ ذوالقرنین سے کہہ رہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ تو دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا، اے القرنین، یعنی اے کرن بستی کو کہا جاتا ہے، کرنین دو بستیاں ہیں، تو یہ دو بستیوں کی قوت والے، تو انہوں نے کہا اے دو بستی کی قوت والے، انا بے شک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج۔ اب یاجوج اور ماجوج کا اصل میں روایتی مترجموں نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ مادہ اس کا اجج ہے، یعنی الف جیم جیم، اس مادے سے دو تین جگہ اور بھی الفاظ آئے ہیں، تو میں ہر جگہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن تصریف آیت کے لیے بتا دوں کہ یہ یاجوج کا معنی کہاں سے نکالا ہے، اس کے حوالے کے لیے صرف ایک آیت میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی خود محنت کر لیں۔ تو یہ سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر ہے 53، یعنی 25 کی 53۔ یہاں دیکھیے جو یہ آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔ اس پوری آیت سے ہمیں کوئی بحث نہیں، میں صرف اجاج کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، انہوں نے اس کا ایک ترجمہ لکھا اور یہ دوسرا تلخ بدمزہ ہے، تو انہوں نے اس کا بدمزہ ترجمہ کیا ہے، تلخ کیا ہے، تو یہ اسی مادے سے ہے، اجج تلخ کو کہا جاتا ہے۔ تو یاجوج وہ جن کے اندر تلخیاں ہیں، جو لوگ تلخ ہیں ان کو یاجوج کہا جاتا ہے، اور ماجوج جن میں تلخیاں جمع ہیں، یعنی ایک قوم جو ہے وہ مسلسل ظلم برداشت کر رہی ہے، تو تلخیاں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں، پہلے ایک دو افراد تلخ تھے، لیکن آہستہ آہستہ پوری قوم تلخ بن جاتی ہے، تو جن میں تلخیاں جمع ہیں، تو بے شک یہ جو تلخ لوگ ہیں اور جن میں تلخیاں جمع ہیں، مفسدون فی الارض، بگاڑ کرتے ہیں زمین میں، فہل پس کیا، نجعل لک، ہم بنا دیں تیرے لیے، خرجن نکلنا، یہ مال کیسے ہو گیا، خارج سے، خارج ہر جگہ جہاں بھی خروج خارج لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں تو نکل نہیں کرتے ہیں، یہ خرجن کو انہوں نے مال کیوں بنا دیا، تو ہم بنا دے تیرے لیے نکلنا، اللہ اس پر، انت جلا، یہ کہ تو بنا دے، بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، سدا، ہموار کر دینا، سیدھا کر دینا، جیسے وقولو قولا سدیدا جب لفظ آتا ہے تو سیدھی سچی بات کرتے ہیں، یہ وہاں سدا کا دیوار نہیں کرتے ہیں، سدد دیوار کو کہتے ہیں، سدد تو سیدھی بات کو کہتے ہیں، سیدھا، سچا، ہموار۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا میں آپ کو پہلے بتا دوں، تو انہوں نے کہا اے دو بستی کی قوت والے، بے شک یہ تلخ لوگ اور جن میں تلخیاں جمع ہیں وہ زمین میں بگاڑ کرتے ہیں، بس کیا ہم اس پر تیرے لیے نکلنا بنا دیں، یہ کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہمواری بنا دے۔
یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب آئیے دوسری جگہ جو یاجوج ماجوج استعمال ہوا وہ سورہ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر ہے 96، یعنی 21 کی 96۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلہ سے دوڑتے آئیں گے، یہ ان کا ترجمہ۔ تو یہ یاجوج ماجوج کہاں باندھ کے رکھے گئے کہ ان کو کھول دیا جائے گا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر اللہ نے بتایا کہ وہ باندھ کے رکھے ہیں کھولا جائے گا، تو کہاں باندھا ہے، کب باندھا ہے، اس کی بھی کوئی تفصیل ہونی چاہیے تھی۔ پھر وہ ہر ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے، اس کا مطلب وہ ٹیلوں کے پاس ہی کہیں بندھے ہوئے ہیں، جہاں ٹیلا نہیں ہے وہاں کیسے آئیں گے؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال میں سوالات کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ میری عادت نہیں کہ میں بحث برائے بحث میں الجھوں۔ سوالات ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فہم کیا بن رہی ہے، میں وہ سمجھا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے سوال میں، آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں سب کا جواب اس میں مل جائے، جو میں بیان کروں یا نہ کروں۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے پہلے وہ دیکھنا۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا فتحت، جب کھل جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یعنی وہ جو تلخ لوگ ہیں اور جن میں تلخیاں موجود ہیں، وہم من کل، اور وہ ہر ایک سے، ہر ایک کی چیز سے، حدب کہتے ہیں بلندی کو۔ انہوں نے اسی لیے ان معنوں میں ٹیلا کر دیا، تو ٹیلا ہی بلند نہیں ہوتا ہے، بلند بہت ساری چیز ہے۔ اور یہ کیونکہ بات یہاں کردار کے لحاظ سے چل رہی ہے، تو کردار کی بلندی کی ایک الگ ہی مسئلہ، اس کو آپ کسی ٹیلے یا پہاڑ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اس کے کردار کو پرکھنا پڑے گا کہ اس کا معاشرے میں کردار کیا ہے، مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بلند مقام کا ہے یا پست مقام کا آدمی ہے۔ پھر ینسلون، اس کا انہوں نے کر دیا کہ دوڑتے آئیں گے، جبکہ دوڑنا نہیں کہا جاتا اس کو، یہ ہے تیزی سے جدا ہونا۔ نسل اسی سے نکلا ہے، نسل تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن ایک جسم الگ دوسرا جسم آتا ہے اور وہ نسل چلتی ہے باپ سے، اس طرح سے جو اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو عربی کا نسل ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تیزی سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا میں رواں ترجمہ بتا دوں، یہاں تک کہ جب ترش اور کڑوے تلخ لوگ، یعنی جن میں تلخیاں ہیں اور جن میں جو تلخ ہیں اور جن میں تلخیاں موجود ہیں، کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ایک بلند ہونے سے تیزی سے جدا ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں کس طرح سے رہنمائی دے سکتی ہے، یعنی ہدایت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب یہاں جو لوگوں نے کہا کہ اے دو بستی کی قوت والے، القرنین کر کے کہا، یعنی خاص طور پر جو دو بستیوں کی قوت والے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی سپر طاقتیں ہوتی ہیں اور انہی دونوں کے گرد زیادہ تر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے القرنین خاص دو بستی کی قوت والے، تو یہ خاص دو سپر پاورز کی بات ہو رہی ہے۔ ہر دور میں دو سپر پاور جب رہیں تو دنیا تھوڑی سی متوازن چلتی ہے۔ جہاں کوئی ایک سپر پاور بن جائے تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل دنیا میں امریکہ کو واحد سپر پاور مانا جاتا ہے، تو دنیا بھر میں بگاڑ موجود ہے۔ جب تک رشیا اور امریکہ کا مقابلہ تھا، دو سپر پاورز تھے، تو کسی حد تک بیلنس برقرار تھا، نہیں کسی حد تک توازن قائم تھا کہ ایک دوسرے کا خوف رہتا تھا، اس کے ہاتھ سے ظلم نہیں کرتے تھے۔ اب جب تنہا کوئی طاقت ہو گئی تو وہ انتہائی ظالم بن جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ تو جہاں لوگ اپنی حکمرانی چاہتے ہوں وہاں ہمیشہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی دو بستی کی قوت والے سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ جو تلخ ہیں اور جن میں تلخیاں جمع۔ اب تلخ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جب مسلسل ظلم کریں گے تو تلخ ہوں گے۔ آپ عام طور پر معاشرے میں لے لیں کہ اگر آپ کو کوئی نوکری سے نکال دیتا ہے تو آپ کے اندر تلخی آ جاتی ہے، تھوڑی سی تلخ ہو جاتے ہیں آپ کا کوئی کام اچھا خاصا بہتر چل رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی بگاڑ دے، جھوٹ بول کر، دغا بازی کر کے، رشوت دے کر، سفارش سے یا کسی بھی ذریعے سے، تو پھر آپ کے اندر تلخی آتی ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا، اس کے باوجود رکاوٹ بنا، تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں۔ اب جن میں تلخیاں جمع ہیں، یعنی جو کئی نسلوں سے اس کو بھگت رہے ہیں، تو وہ پوری قومی معجوج بن جاتی، وہ جو تلخ والے۔ اس کی مثال آج کے دور میں جیسا آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، اسرائیل مسلسل ظلم کر رہا ہے 80 سال سے، جب سے آزاد ہوا ہے، جب سے لے کر اب تک کوئی 75-76 سال ہو گئے ہیں، مسلسل فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو ان فلسطینیوں میں تلخی آئی، اور اس کے بعد
ان کی اگلی نسل آ گئی، 2-3 نسلیں ہو گئی ہیں، اب وہ نسلیں میں تلخیاں جمع ہو گئی تو یہ ماجوج بن گئے، اتنی زیادہ تلخی جمع ہو گئی ہے، اس قدر ظلم سہا ہے اس قوم نے کہ اس کے اندر تلخیاں جمع ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، مار کر مرو۔ اگر آج یہ حماس نے جو حملہ کیا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کر دیا، وہ ایک عرصے سے ظلم بھگت رہے ہیں، تو یہ ظلم کا لاوا کبھی تو پکے گا، کبھی تو آئے گا۔ تو یہ نکل آیا، آج نہیں نکلتا تو 10 سال بعد نکلتا، 50 سال بعد نکلتا، لیکن بہرحال یہ لاوا پکنا ہے اور نکلنا تھا۔ تو جہاں ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو ظلم سہتے سہتے بالآخر لوگ ظلم کے خلاف نکل ہی جاتے ہیں، چاہے دنیا ساتھ دے یا نہ دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے موجود۔ تو بستیوں کی قوت میں سپر پاور سے کہا جا رہا ہے کہ سپر پاوروں، بے شک یہ جو تلخی ہے اور جن میں تلخیاں جمع ہو گئی ہیں، تو اب یہ تو زمین میں بگاڑ پیدا کریں گے، تو پس کیا ہم تیرے لیے نکلنا بنا دیں کہ یہاں سے تم نکل جاؤ۔ اب مثال کے طور پر جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، یہ لوگ بھی اب موجود بن گئے۔ اب یہاں سے امریکہ کو اپنی جان چھڑانی مشکل، نکلنے کے لیے کیا سبیل کیا کہ اس نے پاکستان کو ایک راہداری بنایا، تو پاکستان یہاں پر ان کے لیے خرجن کا کردار بنا دیا۔ تو پسند کیا بنا دے تیرے لیے نکلنا کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو ہمواری بنا دے، یعنی اس طرح نکلو کہ میرے اور اس کے درمیان تو ہمواری کا رشتہ برقرار ہے اور تم نکل بھی جاؤ، بچ بھی جاؤ۔ اور اس طرح سے کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک اچھے نظام کے تحت نہیں چلتے، ایک اچھے معاہدے کے تحت نہیں چلتے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ پر معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ مزید بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ پاکستان نے وہ کام تو کیا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلوا دیا، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اب پاکستان کے لوگ بھی یاجوج تو ہو چکے ہیں، ماجوج بھی بن رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی نسلوں سے بھگت رہے ہیں۔ اب یہ ماجوج کا علاوہ کب باہر نکلے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج کیا ہے، یعنی کہ ایسے تلخ لوگ جن کے اوپر ظلم ہوتا رہتا ہے، تلخی برداشت کرتے تلخ ہوتے ہیں، اور پھر جب پوری قوم اس تلخی کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ ماجوج بن جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ زمین میں بگاڑ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس میں اب ایسے لوگ جو اس بگاڑ سے بچے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے نکلنا بنا دیں کہ تم ہمارے درمیان ان کے درمیان ایک ہمواری بنا دو۔ تو یہ ہے یہاں پر آج کے دور کے لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے۔ اب اسی طرح سورہ انبیاء میں جو کہا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کھول دیے جائیں گے ہر جگہ سے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے، تو ٹیلا والا تو کوئی چیز ہے نہیں۔ ہاں یہ ضرور بتا رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ یاجوج ماجوج کھل جائیں گے، یعنی یہ جن کے اندر تلخی موجود ہے اور جن پر تلخیاں جمع ہیں، بالآخر ایک وقت تو یہ کھلیں گے، ابھی بندھے ہوئے ہیں نظام کے تحت، قوت سے، طاقت سے، فوج کے ذریعے دبا کر، پولیس کے ذریعے دبا کر، نظام کے تحت دبا کر، حکمران طبقے کی طرف سے دبا کر، سیاست دانوں سے دبا کر رکھا تو گیا انہیں، لیکن بہرحال ایک دن انہیں کھلنا ہے، ہمیشہ بندھے نہیں رہیں گے، ایک دن کھل جائیں گے۔ تو جب یہ کھلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہر بلندی سے تیزی سے جدا ہو رہے ہوں گے۔ جس طرح آپ نے بلندی اپنی بنا رکھی ہے، جو ہمارا عمرہ طبقہ ہے، جو حکمراں طبقہ ہے، اس نے جو بلندی بنا رکھی ہے، یہ تمام بلندیاں جو ان کی تیزی سے جدا ہو جائے گی، پھر وہ ان بلندوں کو برداشت نہیں کریں گے، یاجوج ماجوج سب کو رون ڈالیں گے، کچل ڈالیں گے، اور پھر آگے آئیں گے جو انصاف کا نظام لے کر آئیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج ہی ہوتے ہیں جو انصاف کا نظام لے کر آتے ہیں، ورنہ عمرہ طبقہ تو اور زیادہ ظالم بن جائے اور یہ فرعون بن جائیں گے۔ پھر تو فرعونیت سے نکلنے کے لیے یاجوج ماجوج کا کھل جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب یہ یاجوج ماجوج کھلیں گے اور وہ ہر ایک بلندی سے جدا ہو رہے ہوں گے، تیزی سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی جتنے یہ بلند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نسلی کہتے ہیں کہ ہم تو نسلی سیاست داں ہیں، باپ تھا دادا تھا سیاست میں، آج اسی خاندان کے، یعنی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا، یہ خاندان در خاندان جاگیردار وڈیرے حکمراں طبقہ، یہی لوگ اقتدار پر قابض ہیں، یہی لوگ آتے ہیں گھوم پھر کر، یہی چند سینکڑوں میں جو خاندان ہے، یہی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینیٹرز ہیں، یہی چند خاندان لوگ ہیں، یہ عمرہ طبقہ، یہ پوری قوم کو یاجوج ماجوج بنا رہے ہیں۔ جس دن یہ یاجوج ماجوج کھل گئے تو یہ تمام بلندیاں جو ہے نا، ہر بلندی سے یہ تیزی سے جدا ہو جائیں گے، تیزی سے الگ ہو جائیں گے، پھر تمہاری بلندیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ ہے آج کے دور سے اس کا کہ کس طرح سے ہوگا، اور یہ تو پاکستانی قوم کی بہترین مثال ہے کہ پاکستانی قوم تو یاجوج ماجوج بن گئی ہے۔ اب یہ اس بلندی کب یہ کھلیں گے اور کب یہ ایسے تمام بلندی سے تیزی سے جدا ہو جائیں گے، اس کا انتظار ہے۔ اور شاید جیسے جیسے ذہنی طور پر تربیت ہوتی رہے گی، اللہ کے احکامات کو سمجھتے رہیں گے، تو شاید یہ لوگ جلدی نکل آئیں، اور اگر نہیں سمجھیں گے اور جاہل رہیں گے، باپ دادا کی اتباع پہ لگے رہیں گے یا اکابرین کی اتباع میں لگے رہیں گے،
تو پھر وہ غلام کے غلام ہی رہیں گے زندگی بھر، یاجوج ماجوج ہی بن کر رہیں گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ تھی آج کے دور کے لحاظ سے اس کی فہم۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی بعد میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔